ایک آفر کویسچن تھا کہ یہ آج کل جب ولیمہ ہوتا ہے تو اسٹیج پر دولہا اور دلہن دونوں کو بٹھا دیتے ہیں اور فوٹو سیشن وغیرہ ہوتا ہے، سارے مہمان جمع ہوتے ہیں، اس میں محرم بھی ہوتے ہیں، نامحرم بھی ہوتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ دلہن اس وقت وہ خاص طور پہ میک اپ کیا ہوتا ہے، تیار ہوتی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ بالوں پر بھی بڑا خرچہ کیا گیا ہوتا ہے، بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر آتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ چادر ڈھک کر بالکل اس کو ڈھک دیا جائے، اگر ایسا ہوتا تو گنجائش نکل سکتی تھی لیکن چونکہ وہ یادگار پکچر کھینچنے کے چکر میں لڑکی بالکل بے پردہ ہوتی ہے، اور لڑکی کا چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نہ اس پر نامحرم کا نگاہ ڈالنا جائز ہے۔ تو اب یہ ایک اس اسٹیج کے اوپر بے پردہ بیٹھنے کا ہی کیا قصہ کہا جائے؟ آج کل تو شادیوں میں شروع سے لے کر آخر تک، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری خواتین پر، کہ یہ خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتی ہیں، جو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہوتا ہے، حقوق العباد کی تلفی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے باعث اذیت اور تکلیف بھی بنتے ہیں، اور پھر جب ان کو منع کیا جائے تو باز نہیں آتی ہیں، اور بعض اوقات تو شریعت کے خلاف کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہر بہن ایسی نہیں ہوتی، لیکن ایسی بھی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا وبال جو ہے وہ گھر کے سرپرست کے اوپر ہے، کہ وہ گھر میں ایک ایسا ماحول نہیں بناتا، ایسا ذہن نہیں دیتا کہ اگر خوشی ہے اس میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، شرعی احکام ختم نہیں ہو جاتے۔ ایسے اگر ہم غم میں مبتلا ہو گئے تو ہمیں تھوڑی بہت خلاف شرع امور کے ارتکاب کی اجازت نہیں مل جاتی خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کے احکام ہماری طرف متوجہ رہیں گے، اور غم کے موقع پر بھی۔ غم کے موقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں، موت میت ہوتی ہے نا، عورتیں بال کھول کر آ جائیں گی، میت پہ گر جائیں گی، نامحرم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں شاید اس وقت چونکہ میں غم میں ہوں تو شریعت مجھے تھوڑے بہت خلاف شرع امور اگر نادانستہ طور پر میں مرتکبہ ہو جاتی ہوں، ان کی اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر موقع کے اوپر شریعت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ گھر کا سرپرست یہ تربیت نہیں کرتا، اور عدم تربیت کی بنا پہ گھر والے گناہ کرتے ہیں، میں بارہا سمجھا چکا ہوں، اس پہ ناراض ہونے کی بات نہیں بلکہ قابل تشویش بات ہے کہ گھر کا سرپرست اگر گناہوں کی اجازت دیتا ہے، اس کے لیے گناہ جاریہ ہوگا، اور اگر یہ مر جاتا ہے، جتنا پیچھے گناہ ہوتا رہے گا، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے عذاب قبر بڑھ جائے، میدان محشر میں ذلت و رسوائی ہو سکتا ہے ان کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے پہلے جہنم میں جانا پڑے، پھر اپنے اچھے اعمال کا بدلہ جنت میں جا کر حاصل ہو سکے۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نعتیہ کلام لکھنے کی کیا شرائط ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھا دیا تو شرک ہو جائے گا، اور اگر گھٹا دیا تو بے ادبی ہوگی۔ جی، جس نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ وہ لیمیٹیشنز نہیں جانتے کہ جس میں چاہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان سے آگے لے گئے تو معاذ اللہ الوہیت کا تصور پیدا ہو کر شرک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ لیمیٹیشنز کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے سرکار کے لیے کچھ چیز ثابت کی تو ایسی بے ادبی ہوگی کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلے شریعت کا علم سیکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، بڑے بڑے نامور شعراء جن کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں اسٹیج پر، ان کے نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان کے اشعار میں چونکہ وہ عالم نہیں تھے، اور یہ بھی ایک شان کے خلاف ہوتا ہے اگر ایک آدمی کا دیوان معروف ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے سیکنڈ دیوان کو یا اسی کو کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس پیش کر کے یہ کہے کہ اس میں خلاف شرع چیزیں تو نکال دیں، نہیں، یہ تو بڑی شان کے خلاف ہوگا۔ وہ ایسی ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو عقائد اہل سنت کے خلاف ہوتی ہیں، بعض اوقات بالکل خلاف شرع چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے بعض اوقات تو کفریات پر مشتمل شعر ہوتے ہیں، اور وہ اسٹیجز پہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالتوں پہ رحم فرمائے۔ نعتیہ کلام لکھنے سے پہلے ضروری علم دین سیکھیں، اور اس کے علاوہ جب لکھ لیں تو ضرور کسی اچھے مستند مفتی صاحب کو چیک کروا لیں کہ دیکھیں جی اس میں کوئی خلاف شرع چیز تو نہیں ہے۔ جب مطمئن ہو جائے ٹھیک ہے، پھر آپ آگے۔ اور آج کل تو یہ نعتیہ کلام تو کم ہے، استغاثے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی فریاد ہوتی ہے، سرکار سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حال کے اوپر نظر کی درخواستیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ استغاثہ کسے کہتے ہیں اور نعتیہ کلام کسے کہتے ہیں لیکن بہرحال کسی کو شوق بیدار ہو تو پہلے وہ علم دین سیکھے، خاص طور پہ فرض علوم اور عقیدے کا علم سیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ضروری عقائد کا علم سیکھے، اس کے بعد قلم اٹھانے کی زحمت گوارہ کرے،
ورنہ یہ سمجھنا کہ نعتیہ کلام لکھ کر اور میں ایسا سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں گا، اور خصوصاً اگر کوئی مشہور نعت خوان میرا کوئی کلام پڑھ لے، اگر وہ کلام معروف ہو گیا تو وہ تو خواب دیکھتا ہے کہ میں سیدھا جنت میں چلا گیا، میرے لیے تو بہت بڑے بڑے انعامات ہوں گے۔ ارے بھائی، یہ کس نے کہہ دیا؟ حسن ظن قائم رکھیں، بہت اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ چیز مطلوب شرع نہیں ہے۔ ایک تو اس کو خافی سمجھ کر پھر اپنے دیگر چیزوں میں احتیاط کو ختم کر دینا نقصان کا باعث، اور پھر یہ سمجھنا کہ ایک کلام اگر معروف ہو گیا تو باقی میرے کلام پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوگی اور نہ ہونی چاہیے، نہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں چیک کرواؤں، یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔